آج ہم ایک ایسی قانونی کہانی کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جو شروع تو ایک ہوتے ہوئے چیک یعنی باؤنسڈ چیک سے ہوئی۔ یہ روزمرہ کی بات لگتی ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا الجھا کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں تک جا پہنچا، اور یہ صرف پیسوں کا جھگڑا نہیں رہا۔ بالکل، یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے ایک بظاہر سادہ سا کاروباری لین دین دائرہ اختیار، بین الاقوامی قوانین اور پولیس کے اختیارات جیسے بڑے بڑے سوالات کو جنم دے سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک ایسی بھول بھلیا ہے جس میں قانون کے کئی راستے آ کر ملتے ہیں۔ اور اس بھول بھلیا میں ہمارا رہنما ہے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ۔ قانونی دنیا میں اسے 2006 PLD 434 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی، یہ بس ایک حوالہ دینے کا طریقہ ہے تاکہ کوئی بھی اس کیس کو آسانی سے تلاش کر سکے۔ یہ کیس جعفر علی علوی بنام سیشن جج اسلام آباد ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اس فیصلے کی گہرائی میں اتر کر وہ اہم نکات نکالیں جو ہمارے کام آ سکے۔ مقصد سیدھا سا ہے، یہ سمجھنا کہ جب قانون کے مختلف پہلو آپس میں ٹکراتے ہیں تو عدالتیں کیسے توازن قائم کرتی ہیں اور انصاف کا راستہ کیسے نکالتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کیس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ معاملہ ہائی کورٹ پہنچا، مطلب نچلی عدالت میں کچھ ایسا ہوا تھا جس سے درخواست گزار خوش نہیں تھا۔ جی، سیشن جج اسلام آباد نے ایسا کیا حکم دیا تھا جسے چیلنج کرنا پڑا؟ سیشن جج نے ایک درخواست پر پولیس کو حکم دیا تھا کہ وہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489F کے تحت FIR درج کرے۔ اچھا، 489F۔ جی، یہ دفعہ خاص طور پر بدنیتی سے جاری کیے گئے چیک کے ڈش آنر ہونے یعنی بینک سے واپس ہو جانے کے جرم سے متعلق ہے۔ صحیح۔ تو درخواست گزار جعفر علی علوی نے اسی FIR درج کرنے کے حکم کو لاہور ہائی کورٹ میں ایک خاص درخواست کے ذریعے چیلنج کیا، جسے رٹ پٹیشن کہتے ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر عدالت سے یہ پوچھنا کہ کیا نچلی عدالت کا حکم قانونی طور پر درست تھا؟ بالکل۔ تو انہوں نے حکم کو چیلنج کر دیا۔ میرا پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ چیک باؤنس نہیں ہوا یا کوئی تکنیکی غلطی ہے، لیکن یہ معاملہ ہائی کورٹ تک گیا تو یقیناً بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہوگی۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ ان کے وکیل نے کیا دلائل دیے؟ بالکل، یہ صرف چیک باؤنس ہونے کی کہانی نہیں تھی۔ ان کے وکیل نے ایک ایک کر کے کئی قانونی مورچے کھول دیے۔ اچھا۔ پہلا حملہ تو دائرہ اختیار پر ہی تھا، یعنی جورسڈکشن پر۔ اوکے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیشن جج نے اپنے حکم میں یہ لکھ دیا کہ چیک اسلام آباد میں پیش ہوئے تھے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ یعنی حقائق کے خلاف بات لکھی؟ جی، ان کے مطابق یہ بات سراسر غلط تھی، اور اگر بنیادی غلط ہو تو جج صاحب کو ایسا حکم دینے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ اچھا، تو پہلا اعتراض تو سیدھا سیدھا حقائق پر تھا کہ جج صاحب کو غلط بتایا گیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ معاملہ متحدہ عرب امارات تک کیسے پہنچ گیا؟ ہاں، اس بین الاقوامی پہلو پر ان کا کیا موقف تھا؟ یہ اس کیس کا سب سے دلچسپ اور پیچیدہ نقطہ ہے۔ چونکہ یہ سارا لین دین پاکستان اور متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے درمیان ہوا تھا، تو وکیل نے ضابطہ فوجداری، جسے CRPC بھی کہتے ہیں، کی دفعہ 188 کا سہارا لیا۔ دفعہ 188؟ جی، یہ ایک بہت تکنیکی لیکن اہم قانون ہے۔ یہ ہے کیا؟ آسان لفظوں میں یہ کیا کہتی ہے؟ آسان لفظوں میں یہ دفعہ کہتی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی شہری پاکستان سے باہر کوئی ایسا کام کرے جو پاکستان میں جرم ہو، تو اس پر پاکستان میں مقدمہ چلانے سے پہلے وفاقی حکومت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اچھا۔ تو درخواست گزار کے وکیل کا موقف تھا کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کوئی جرم ہوا ہے تو اس کا کچھ حصہ UAE میں ہوا، اس لیے قانون کے مطابق وفاقی حکومت سے منظوری نہیں لی گئی، لہٰذا یہ ساری کارروائی ہی غیر قانونی ہے۔ واہ، یعنی انہوں نے ایک طریقہ کار کی کمی کو بنیاد بنا کر پورے کیس کو ہی روکنے کی کوشش کی۔ یہ تو شطرنج کی چال جیسی بات ہے۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تھا؟ جی، ابھی تو دلائل کا پٹارا کھلا تھا۔ ایک اور نقطہ یہ اٹھایا گیا کہ یہ چیک کسی ایک شخص نے دوسرے شخص کو ذاتی حیثیت میں نہیں دیے تھے، یہ ایک کمپنی کا دوسری کمپنی کے ساتھ تجارتی لین دین تھا۔ اچھا، تو یہ کارپوریٹ معاملہ تھا؟ بالکل۔ تو دلیل یہ تھی کہ یہ ایک کارپوریٹ معاملہ ہے، اسے انفرادی فوجداری جرم کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ اکثر کاروباری جھگڑوں کو دیوانی معاملات سمجھا جاتا ہے،
لیکن ان کی سب سے بڑی دلیل کیا تھی؟ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے قانون کو ہی چیلنج کر دیا تھا۔ جی ہاں، اور یہ سب سے حیران کن دلیل تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس قانون یعنی دفعہ 489F کے تحت FIR کا حکم دیا گیا ہے وہ قانون ہی درست نہیں ہے۔ کیا مطلب قانون ہی درست نہیں ہے؟ جی، یعنی ان کا کہنا تھا کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا تھا اور اس کی آئینی حیثیت مشکوک ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ کے ہی ایک دوسرے جج کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا جس میں اس قانون پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ یہ تو بہت ہی جارحانہ قانونی حکمت عملی تھی۔ ایک منٹ، یعنی انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے جرم نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جس قانون کے تحت آپ مجھے پکڑ رہے ہیں وہ قانون ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل، یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ اور بھی کچھ تھا؟ اور آخری تیر جو انہوں نے ترکش سے نکالا وہ یہ تھا کہ اس سارے معاملے کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اسی لین دین پر متحدہ عرب امارات کی ایک سول عدالت میں 21 جنوری 2004 کو فیصلہ آ چکا ہے۔ اچھا، تو جب ایک ملک کی عدالت اس جھگڑے کو نمٹا چکی ہے تو پاکستان میں دوبارہ اسی پر فوجداری کارروائی کیوں کی جا رہی ہے؟ اچھا، یہاں پر سول اور فوجداری کا فرق سمجھنا ضروری ہوگا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ضرور، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، دیوانی یا سول قانون کا تعلق افراد یا کمپنیوں کے آپسی حقوق اور لین دین سے ہوتا ہے، جیسے پیسوں کا جھگڑا، جائیداد کا تنازع وغیرہ۔ صحیح۔ اس میں سزا نہیں ہوتی، ہر جانا یا حق دلوایا جاتا ہے۔ اور فوجداری؟ جبکہ فوجداری یا کرمنل قانون کا تعلق ان جرائم سے ہے جو ریاست کے خلاف سمجھے جاتے ہیں، جیسے چوری، قتل یا دھوکہ دہی۔ اس کا مقصد جرم کو سزا دینا ہوتا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ UAE کی عدالت نے اسے دیوانی جھگڑا مان کر فیصلہ دے دیا، اب پاکستان کی عدالت اسے فوجداری جرم کیوں منا رہی ہے؟ بالکل یہی نکتہ تھا۔ یہ تو واقعی بہت مضبوط دلائل ہیں۔ دائرہ اختیار کا مسئلہ، بین الاقوامی قانون کی رکاوٹ، کارپوریٹ لین دین، قانون کی اپنی حیثیت پر سوال اور ایک غیر ملکی عدالت کا فیصلہ۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ درخواست گزار کا کیس بہت مضبوط تھا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ عدالت نے ان سب کا جواب کیسے دیا؟ عدالت نے ایک ایک کر کے ہر نکتے کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا اور یہیں سے قانون کی اصل خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے دلچسپ اعتراض کی، یعنی دفعہ 188 CRPC اور وفاقی حکومت کی منظوری کی۔ جی، اس کا کیا بنا؟ کیا حکومت کی منظوری واقعی ضروری تھی؟ عدالت نے اس قانون کی تشریح کی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی منظوری ایک ضابطے کی ضرورت ہے، یعنی پروسیجرل ریکوائرمنٹ۔ اچھا، ایک ضابطے کی ضرورت۔ جی، یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ اس کے بغیر FIR ہی درج نہ ہو سکے۔ عدالت نے کہا کہ یہ منظوری تفتیش کے دوران یا چالان جمع ہونے کے بعد بھی لی جا سکتی ہے۔ تو مطلب صرف اس بنیاد پر کہ شروع میں منظوری نہیں لی گئی، تفتیش کے عمل کو روکا نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ یہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا کیونکہ اس نے قانون کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے سے روک دیا۔ تو عدالت کہہ رہی تھی کہ طریقہ کار اہم ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ انصاف کا گلا ہی گھونٹ دے۔ ٹھیک ہے۔ اور FIR درج کرنے کے بنیادی اصول کے بارے میں عدالت کا کیا خیال تھا؟ یہاں عدالت نے ایک بنیادی قانونی اصول کو دوبارہ واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ FIR درج کروانے کے لیے دی گئی معلومات کا حرف بحرف سچ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا؟ شکایت میں لکھی ہر بات کا سچ ہونا ضروری نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ قانون کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ جو معلومات دی گئی ہیں ان سے بظاہر کسی ایسے جرم کا اشارہ ملتا ہو جس پر پولیس بغیر وارنٹ کے کارروائی کر سکتی ہے، جسے قابل دست اندازی جرم یا کوگنیزیبل آفینس کہتے ہیں۔ بالکل۔ معلومات سچی ہیں یا جھوٹی، کس کا کتنا قصور ہے، یہ سب طے کرنا تفتیش کا کام ہے، FIR کے مرحلے کا نہیں۔ اچھا، FIR تو صرف قانون کو حرکت میں لانے کا ایک بٹن ہے۔ یہ تو ایک بہت اچھی مثال ہے۔ FIR صرف ایک انٹری گیٹ ہے، پورا اسٹیڈیم نہیں۔ اچھا، اور اس دلیل کا کیا ہوا کہ یہ کمپنیوں کے درمیان کا معاملہ تھا؟ اس پر بھی عدالت کا موقف بہت واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ چیک کمپنی نے جاری کیا تھا اس لیے کوئی انفرادی شخص ذمہ دار نہیں، یہ نتیجہ اخذ کرنے میں بہت جلد بازی ہوگی۔ صحیح۔ تفتیش کا مقصد ہی یہ معلوم کرنا ہے کہ کمپنی کے پیچھے کون سے لوگ ذمہ دار تھے، کس نے چیک پر دستخط کیے، کس کی نیت خراب تھی۔ یہ سب باتیں تو تفتیش میں ہی سامنے آئیں گی۔ جی، اس لیے اس ابتدائی مرحلے پر اس بنیاد پر کیس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ سب سے بڑا حملہ کہ دفعہ 489F خود ایک درست قانون نہیں ہے، اس پر عدالت نے کیا فیصلہ سنایا؟
اس نقطے پر جج صاحب نے اپنے ہی ایک پرانے فیصلے کا حوالہ دیا۔ انہوں نے بہت مضبوطی سے کہا کہ وہ اپنے اس پرانے فیصلے پر قائم ہیں جس میں انہوں نے اس قانون کو بالکل درست اور نافذ العمل قرار دیا تھا۔ اچھا، اس طرح انہوں نے اس دلیل کو بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ تو گویا ایک ایک کر کے درخواست گزار کے تمام دلائل کو عدالت نے قانونی اصولوں کی بنیاد پر رد کر دیا۔ تو پھر آخری نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ درخواست خارج ہو گئی۔ تو ایف آئی آر کا حکم برقرار رہا؟ جی ہاں، ان تمام دلائل کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے ریٹ پٹیشن خارج کر دی، ایف آئی آر کا حکم برقرار رکھا گیا۔ لیکن جیسا کہ اکثر بہترین کہانیوں میں ہوتا ہے، اصل سبق آخر میں تھا۔ اس فیصلے کا سب سے اہم اور دور رس اثر رکھنے والا حصہ اس کا آخری پیراگراف ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ مجھے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کے یہ آخری حصے بہت دلچسپ لگتے ہیں، جہاں جج ایک طرح سے مستقبل کے لیے کوئی اصول طے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، عدالت نے ایف آئی آر کا حکم تو برقرار رکھا، لیکن ساتھ ہی تفتیشی افسر یعنی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو ایک بہت ہی واضح اور غیر معمولی ہدایت جاری کی۔ کیا ہدایت تھی؟ جج صاحب نے کہا کہ تفتیشی افسر کو سیشن جج کے حکم میں لکھی گئی باتوں سے بالکل بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ مثلاً سیشن جج نے لکھا تھا کہ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے یا بادی نظر میں ملزم مجرم ہے۔ اچھا، ہائی کورٹ نے کہا کہ تفتیشی افسر ان باتوں کو نظر انداز کر دے۔ ایک منٹ، یہ بات تو بہت گہری ہے۔ یعنی ہائی کورٹ ایک طرح سے اپنے ہی ماتحت جج کو کہہ رہی ہے کہ آپ کی آبزرویشن اپنی جگہ، لیکن پولیس کو اپنا کام آزادانہ طور پر کرنے دیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ تو عدالتی نظام کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل، عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تفتیش کرنا پولیس کا قانونی حق بھی ہے اور مقدس ذمہ داری بھی۔ صحیح۔ عدالتیں تفتیش کے عمل میں براہ راست مداخلت نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو تفتیشی افسر کو کیا کرنے کو کہا گیا؟ تفتیشی افسر کو خاص طور پر ہدایت کی گئی کہ وہ پولیس رولز 1934 کے قاعدہ 25.2 کے تحت اپنی ذمہ داری پوری کرے، ثبوت اکٹھے کرے اور معاملے کی تہہ تک پہنچ کر اپنی رائے قائم کرے۔ یہ نقطہ واقعی عدالتی نگرانی اور پولیس کی خود مختار تفتیش کے درمیان نازک توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، تو اس ساری گفتگو کو اگر میں سمیٹنے کی کوشش کروں تو چند اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ایف آئی آر جرم کا سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ صرف تفتیش کا نقطۂ آغاز ہے۔ بالکل درست۔ شکایت کنندہ کی کہانی سچی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ بعد میں ہوگا۔ جی، ایف آئی آر صرف قانون کو حرکت میں لانے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بین الاقوامی معاملات میں بھی عدالتیں قانون کے لفظوں کے پیچھے اس کے اصل مقصد کو دیکھتی ہیں۔ جیسا کہ دفعہ 188 کے معاملے میں ہوا، عدالت نے ایک ضابطے کی کارروائی کو انصاف کی راہ میں دیوار نہیں بننے دیا۔ جی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ قانون کوئی بے جان چیز نہیں، بلکہ اس کا اطلاق حقائق اور حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک زندہ اور سانس لیتی ہوئی چیز ہے۔ بالکل۔ اور تیسری اور میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ کہ عدالتی نظام خود اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انصاف کے ہر مرحلے کی آزادی برقرار رہے۔ سیشن جج کا ایف آئی آر کا حکم دینا ایک مرحلہ تھا، لیکن ہائی کورٹ نے یہ یقینی بنایا کہ اس حکم میں لکھی گئی رائے آنے والے مرحلے یعنی پولیس تفتیش پر اثر انداز نہ ہو۔ صحیح۔ تفتیش کو مکمل طور پر غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ کیس ہمیں قانون کی مشینری کے مختلف پرزوں کو الگ الگ کام کرتے ہوئے دکھاتا ہے۔ سیشن جج نے مشین کو سٹارٹ کیا، لیکن ہائی کورٹ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ آگے کا سفر یعنی تفتیش اپنی رفتار اور اپنے اصولوں کے مطابق ہو، بغیر کسی دباؤ کے۔ ہر مرحلے کی اپنی اہمیت اور اپنے اصول ہیں۔ جی۔ اس تمام گفتگو کے بعد ایک سوال پھر بھی میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے، جس پر شاید اس فیصلے میں زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ ضرور پوچھیں، قانون ہمیشہ مزید سوالات کو جنم دیتا ہے۔ درخواست گزار کی ایک دلیل یہ تھی کہ اس معاملے کا فیصلہ متحدہ عرب امارات کی ایک سول عدالت میں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ جی۔ ہائی کورٹ نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ یہ ایک فوجداری کیس تھا، لیکن یہاں سوچنے کے لیے ایک دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی واقعہ دیوانی اور فوجداری دونوں طرح کے تنازعات کو جنم دے اور دیوانی معاملہ کسی دوسرے ملک کی عدالت پہ طے بھی ہو چکا ہو،
تو مقامی فوجداری کارروائی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا ایک ملک کا دیوانی فیصلہ دوسرے ملک کی فوجداری کارروائی کو روک سکتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ ایک کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور دوسرے کی کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ ایک ایسی قانونی گتھی ہے جو اس کیس میں پوری طرح سلجھائی نہیں گئی۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.